ملکی حالات ابصار صاحب جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اور خان صاحب کی جو باتیں آپ سن رہے ہیں ان کے مطابق ان کی جماعت کے ساتھ ایسا سلوک ہو رہا ہے جیسے سر کشمیر یا فلسطین میں ہوں وہ. ان کی پارٹی امریکی، یورپی اور برطانوی اراکین پارلیمنٹ کو خط لکھ رہی ہے سر. رہنما سفیروں سے ملاقاتیں کر کے اپنے تحفظات اور خدشات سے آگاہ کر رہے ہیں. حالات آپ کو کس جانب جاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ابصار صاحب؟ حالات تو ظاہر ہے مشکل سے مشکل طرف ہی جا رہے ہیں، لیکن خان صاحب سے جو سب سے بڑی مایوسی جو ان کی طرف سے ملی ہے نا بہت سارے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ ان کے قول و فعل میں بہت تضاد ہے. وہ سارے کام کر رہے ہیں جس پہ وہ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے رہتے تھے، اور ابھی بھی میں آج بھی دیکھ رہا تھا کہ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں، آج وہ جس بلٹ پروف کنٹینر میں بیٹھ کے خطاب کریں گے اس کے بارے میں بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے شاید کہ ان کا ہر کہا ہوا ان کے سامنے آ رہا ہے، ہر بڑا بول بولا ان کے سامنے آ رہا ہے. تو جو ان کے لوگ باہر کیمپین کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف، وہ بھی ذرا یہ سوچیں، اپنی عقل سے کام لیں کہ کیا انہیں یہ تضادات نظر نہیں آتے خان صاحب کے؟ کیا ان میں خان صاحب میں اور جو دوسرے سیاستدان اس ملک کے تھے ان میں کیا فرق ہے؟ اور کیوں جب خان صاحب اپنے آپ کو کہتے تھے میں ان سے مختلف ہوں اور یہ سارے چور اور ڈاکو اور کرپٹ ہیں، تو آج کیا وقت کیا ثابت کر رہا ہے کہ وہ کیا مختلف تھے یا ویسے ہی ہیں؟ اور دوسری بات یہ، میں ان اوورسیز پاکستانی سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ تو وہ ملک ہے جس نے آپ کی حکومت کو گرایا، امپورٹڈ حکومت بھیجی اس ملک میں. اب آپ، اور جس کو آپ کہتے تھے ایبسولوٹلی ناٹ اور ہم کوئی غلام ہیں، اب آپ انہی کو خط لکھ رہے ہیں اور اپنی مظلومیت کا ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں جو کہ مظلوم نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے کہا خان صاحب کو عدلیہ سے تو پورا ریلیف مل رہا ہے. نہ صرف عدلیہ سے ریلیف مل رہا ہے بلکہ میڈیا میں ہر طرف انہی کا بیانیہ چل رہا ہے. تو اس لیے خان صاحب مظلوم نہیں ہیں، اور فوج کو اگر وہ للکار رہے ہیں تو وہ اس بات پر للکار رہے ہیں کہ اگر تم لوگوں نے میری حمایت نہ کی تو میں تم لوگوں کو گالیاں نکالوں گا، میں تم لوگوں کو بدنام کروں گا، میں تم لوگوں پہ الزامات لگاؤں گا اور میں تم لوگوں کو کارنر کروں گا. اور وہ کامیابی سے یہ کرتے رہے ہیں، جس کا ذکر جنرل قمر جاوید باجوہ نے شاہد میتلا کے ساتھ انٹرویو میں بھی کیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ججز جو ہیں وہ ٹک ٹاک سے ڈر کے یا اپنی بیگمات سے ڈر کے فیصلے کرتے ہیں. جرنیل بھی یہی کچھ کرتے ہیں. جی ابصار صاحب، میں آؤں گی انٹرویو کے حوالے سے، جس کو باجوہ صاحب خود ڈینائی کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا انٹرویو نہیں دیا. لیکن اس سے پہلے سر آپ نے خود تذکرہ کیا مینار پاکستان پر جلسے کا. آج خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں لیکن وزیر داخلہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جلسے کی اجازت نہیں ملنی چاہیے. لاہور میں جس طرح سے کنٹینرز لگا کر راستے روکے جا رہے ہیں، اس طرح کی بھی اطلاعات اور خبریں موصول ہو رہی ہیں. سر یہ حکومت کا یہ رویہ آپ سمجھتے ہیں یہ درست ہے؟ ابصار صاحب مجھ سے پوچھ رہی ہیں؟ اچھا ہاں، نہیں میرا خیال ہے کہ اگر حکومت غیر سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے تو یہ مناسب رویہ نہیں ہے. انہیں اوپن ہینڈ دینا چاہیے عمران خان کو جلسہ کرنے کا، لیکن جو قانون کا راستہ ہے اور جو دوسرے ان پہ کیسز ہیں اس پہ انہیں ایک واضح حکمت عملی کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن کسی کی سیاسی جدوجہد پہ اور قانونی جدوجہد پہ کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارے خلاف پابندیاں تھیں جب عمران خان کے دور میں ہم اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس کو سفر کیا ہے، ہم نے برداشت کیا ہے، ہمیں تکلیفیں اٹھائی ہیں. تو ہمیں اپنی تکلیفیں نہیں بھولنی چاہیے، اور کم از کم وہ سلوک نہیں کرنا چاہیے جو عمران خان خود یہ سلوک کر چکے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ عمران خان کو یہ بھولنے بھی نہیں دینا چاہیے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں دوسروں کے ساتھ. یہ مکافات عمل بھی ایک چیز ہوتی ہے نا، کارما بھی کوئی چیز ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی کہ وہ جو کچھ دوسروں کو تنقید کرتے رہے خود وہی انہیں کرنا پڑ رہا ہے. لیکن حکومت کو یہ بہرحال چاہیے کہ وہ ناجائز ہتھ کنڈے استعمال نہ کرے اور قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرے. لیکن پرابلم یہاں پہ قانون کا یہ ہے کہ قانون عدلیہ کے ہاتھ میں ہے اور عدلیہ ججز کے ہاتھ میں ہے، اور ججز جو ہے وہ جس طرح کی ان کی سوچ ہے وہ میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں. وہ انتہائی غیر منصفانہ طریقے سے چل رہے ہیں. پچھلے دور میں تو وہ سال لوگ جیل میں پڑے رہتے تھے اور عدلیہ ان پہ کوئی ایکشن ہی نہیں لیتی تھی. لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ ادھر خان صاحب پہ یا ان کے کسی بندے پہ کو پکڑا جاتا ہے، اگلے دن وہ باہر آ جاتا ہے. یہ ہو رہا ہے ان کے ساتھ، ان کو پورا ریلیف مل رہا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ وہ بند گلی میں بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ اس ساری چیز کو استعمال کر رہے ہیں اپنے فائدے کے لیے. اور حکومت انہیں بہانے پرووائڈ کر رہی ہے. حکومت کو چاہیے بہانے پرووائڈ نہ کرے.
صحیح درست کہہ رہے ہیں سر آپ. شاید مطلع صاحب یو آر دا سیکنڈ ون سر جس کا باجوہ صاحب کا انٹرویو جس نے رپورٹ کیا. جاوید چودھری صاحب نے پہلے اب آپ کی 2 ایپیسوڈز آ گئی ہیں, 2 قسط آ گئی ہیں, لیکن اس پہ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ نے آپ سے 2 ملاقاتوں کا تذکرہ تو کیا تھا, اس انٹرویو جو آپ سامنے لے کر آئے ہیں وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کے علم میں یہ تھا کہ یہ ساری باتیں رپورٹ ہوں گی. تو پھر یہ کیا ماجرا ہے؟ باجوہ صاحب نے اس کا ڈینائل دیا باقاعدہ, وہ تو پھر اس پہ قانونی کارروائی کی بات کر رہے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں جب باجوہ صاحب یہ بات کرتے ہیں کہ میں نے کوئی فارمل انٹرویو نہیں دیا, تو میں I'll be very frank فیئر ود ہم کہ یہ فارمل انٹرویو نہیں تھا, بٹ یہ جرنلسٹک انٹریکشن تھا. وی بوتھ نیو کہ یہ انٹریکشن رپورٹ ہوگا, اینڈ دین آئی سوٹ پرمیشن فرام ہم کہ بھائی آئی ایم گوئنگ ٹو رپورٹ دس انٹریکشن. تو وچ ہی کنسنٹڈ اور اس پہ اگری. کچھ چیزیں رادر ہم نے سیٹل بھی کی, کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس بھی کی. تو میں پروفیشنل جرنلسٹ, میں سب لوگوں کو میری کریڈیبلٹی کا آئیڈیا ہے. ابھی میں بہت ساری چیزیں ابھی منظر عام پہ نہیں لے کر آ رہا ہوں جان بوجھ کے, جو میری اور ان کی بات چیت ہوئی اس لیے نہیں لے کر آ رہا کرن کہ چونکہ مجھے انہوں نے بہرحال ایک اپرچونٹی دی کہ میں ہسٹری کو ڈاکومنٹ کر سکوں, تو ایک طرح سے انہوں نے مجھے اوبلائج کیا ہے. تو میں اس لیے بھی آئی وانٹ ٹو بی مور کرٹیس ٹو ہم, اور باقی یہ ان کا رائٹ ہے, اگر وہ لیگل پروسیڈنگز اور جو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. آپ کے پاس اس کے کوئی ایویڈنس, کوئی ثبوت موجود ہیں؟ اگر وہ ایکشن لیتے ہیں تو پھر آپ کو بھی تو ثابت کرنا پڑے گا. ڈیفینیٹلی میرے پاس ایویڈنسز ہیں, میرے پاس کوئی ریکارڈنگ وغیرہ ایسی چیزیں موجود ہیں جہاں سے میں بالکل ونڈیکیٹ کر سکوں گا اپنے اسٹانس کو کہ یہ آن ریکارڈ انٹریکشن تھا, اور وی بوتھ نیو کہ ملنے سے پہلے بھی ہمیں پتا تھا کہ ہم یہ ساری چیزیں رپورٹ کر رہے ہیں. ریکارڈنگ بھی ہے آپ کے پاس؟ یہ ریکارڈنگ نہیں ہے, بٹ کچھ اور ایویڈنسز ایسے ہیں. اب میرا ڈیفینس ہے, جرنلسٹ کو پتا ہوتا ہے کہ اس نے کہاں سے کیا چیز کرنی ہے. تو بہرحال میں باجوہ صاحب چونکہ میں ابھی بھی جا رہا ہوں, دیکھیں میرے ان کے ساتھ اچھے تعلقات. پہلی قصہ آئی ہے, اس کے بعد پھر آج دوسری قصہ آئی, اور اس سے پہلے جو ہے وہ ڈینائل آ گیا سامنے. اس ڈینائل کے بعد کوئی رابطہ ہوا ہے آپ کا باجوہ صاحب سے؟ نہیں, پہلی جو ایپیسوڈ آئی تھی اس کے بعد میرا کانٹیکٹ ہوا تھا, اور اس میں باجوہ صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو روک دیں. لیکن میں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے بھی یہ بات کرنا چاہوں گا, دیکھیں سم ٹائمز آپ کے اختیار میں چیزیں نہیں رہتی ہیں. مثلا فار ایگزامپل کرن, مجھے ایسے بھی کانٹیکٹ کیا گیا کہ ہم فلاں چیز جو ہے کر کے چلا دیتے ہیں, اور آپ اس کی تردید کر دیجئے, جو کہ چیزیں آف دی ریکارڈ ہیں, جو باجوہ صاحب کے ساتھ انٹریکشن میں آف دی ریکارڈ چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں. کچھ لوگ مجھے وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ چیزیں ہم سے ڈسکس کر لیں, ہم چلا دیتے ہیں اور پھر آپ اس کو تردید کر دیجئے. میں نے کہا نہیں, یہ تو بڑا خطرناک سلسلہ ہو جائے گا, بہت ساری ایک نیا طوفان, ایک نئی کانٹروورسی جنریٹ ہو جائے گی. تو اس لیے اگر میں رپورٹ کر رہا ہوں, میں نے اگر رپورٹ کرنا ہے تو میں تو پھر بھی ریسپانسبلی چیزوں کو کر رہا ہوں گا نا. تو میں نے ان ساری سچویشن کے بعد, ہاں آپ تیسرا کالم لکھیں گے؟ جی ڈیفینیٹلی میں اس میں بھی آتا ہوں. اس میں بھی تفصیلات لانی ہے. مجھے تھوڑی سی اجازت دیجئے کہ دیکھیں اس انٹرویو کے باجوہ صاحب نے he was specific about few things کہ بھئی یہ آف دی ریکارڈ ہے. he mentioned few things کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے, and I'm very much bound کہ میں وہ انفارمیشن نہ آئے, اور میں نے اس کو آنر کیا, یہ وہ ان کی امانت ہے. he was specific about کہ یہ آف دی ریکارڈ ہے. انہوں نے مجھے منع کیا کہ یہ چیزیں نہیں آپ نے کہنی اور کرنی, تو میں وہ کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو یہ بھی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ میں نے اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں کی ہے. اور میں ادروائز بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جو بھی چیزیں کر رہے تھے وہ لائک ملک کے لیے کر رہے تھے, اور ایک احد ساتھ تھرڈ ایپیسوڈ آ رہی ہے. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں وہی میں بات کر رہا تھا کہ پریشرز تو بہت ہوتے ہیں, پریشرز ہیں, اور ان پریشرز کے باوجود اسپیسیفکلی ابھی اس ساری سچویشن کے بعد پریشر, ہاں ڈیفینیٹلی پریشرز تو بہت ہوتے ہیں. پریشر تو اس کی پہلی ایپیسوڈ آنے سے پہلے بھی تھے, اور پہلی کے بعد بہت زیادہ وہ ماؤنٹ ہوا پریشر, اور دوسری آ گئی, اور دوسری کے بعد تیسری بھی. تو میں کہہ رہا تھا کہ وہ چیزیں آلریڈی کہیں بہت ساری جگہوں پہ جا چکی تھی, تو اس لیے میرے لیے بھی روکنا اس طرح سے ممکن نہیں تھا, اور ممکن نہیں ہے کہ میں ان 3-4 ہاں بہت ساری چیزیں ابھی جو ہیں وہ میرے اختیار میں ہیں, وہ ڈیفینیٹلی میں. اچھا, آپ کے کالم کے مطابق میں دیکھ رہی ہوں جنرل باجوہ اپنے دور میں صحافیوں اور لیگی قیادت کے خلاف بیشتر اقدامات کو اپنے ماتحتوں پر ڈال دیا. اگر واقعی یہ گفتگو ہوئی ہے تو آپ نے انہیں کاؤنٹر نہیں کیا کہ وہ غیر سیاسی رہنے کے اعلانات کے باوجود
کس طرح سیاسی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں. منتخب وزیر اعظم کی کلاس لی, وہ حمزہ شہباز صاحب کے معاملے پر سابق وزیر اعظم کو ویڈیو سے خبردار کرتے رہے, کاؤنٹر نہیں کیا آپ نے اس بات پر؟ دیکھیے اس پر بھی ڈیفینیٹلی بات ہوئی. کاؤنٹر تو میں اس طرح سے نہیں کرنے کے لیے گیا تھا, نہیں کیا میں نے. آپ میرے سوالات سے دیکھیے, جس طرح کے سوالات میں نے کیے ہیں, اس طرح کے بولڈ بلنٹ سوالات کوئی نہیں کرتا. ادروائز بھی آئی ایم نون فار سچ تھنگس. تو اس طرح یوزلی ہوتا نہیں ہے. جس طرح سے میں آئی واز اسپیسیفک, آئی واز ویری بولڈ اور بلنٹ, اور میں چاہ رہا تھا کہ جو ان کے خیال سے جو حقائق ہیں وہ عوام کے سامنے آنے چاہیے, وہ ڈاکومنٹ ہونے چاہیے. تو وہ میں منظر عام پر لے کر آیا ہوں. تو وہ کراس کرنا یا ایون کراس ایگزامینیشن بھی نہیں کی, کچھ لوگوں کے انہوں نے نام لیے, وہ بھی ڈیفینیٹلی میری ڈائریکشن وہ نہیں تھی. اس جرنلسٹک ڈرل کی میری ڈائریکشن وہ نہیں تھی. میری ڈائریکشن وہ تھی جو جنرل باجوہ صاحب کا پوائنٹ آف ویو ہے, یا جنرل باجوہ صاحب کے نزدیک کیا حقائق ہیں. یہ حقائق بھی ان کے اپنے ہیں. جیسے عرفان صدیقی صاحب کا مجھے تھوڑا بہت پہلے بھی آئیڈیا تھا کہ اسپیچ وہ والی انہوں نے شاید نہیں لکھی تھی,